اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، آج سے ہم دوسرا پارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 142 کا ترجمہ اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم۔ پہلے لفظی ترجمہ ہوگا، پھر ساتھ ہی با محاورہ ترجمہ اور اس کے بعد اس کی تفسیر۔ سَيَقُولُ اب کہیں گے، السُّفَهَاءُ بے وقوف، من الناس لوگوں میں سے، ما کس نے، ولاہم انہیں پھیر دیا، انہیں سے مراد مسلمانوں کو، ما ولاہم کس چیز نے ان مسلمانوں کو پھیر دیا، عن سے، قبلتہم ان کے قبلے سے، التی وہ جس، کانو تھے، علیہا اس پر، التی کانو علیہا جس قبلے پر وہ اب تک تھے، ان مسلمانوں کو کس نے ان کے قبلے سے پھیر دیا ہے۔ قل للہ المشرق والمغرب، قل فرما دیجئے، للہ اللہ ہی کا ہے، المشرق مشرق، والمغرب اور مغرب، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من جسے، یشاء وہ چاہتا ہے، الی کی طرف، صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ لوگوں میں سے جو بے وقوف ہیں وہ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو ان کے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا ہے جس پر وہ اب تک تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے 16-17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کرتے رہے۔ اب وہ حکم آنے والا تھا کہ بیت المقدس کی بجائے مسجد حرام کو، خانہ کعبہ کو قبلہ بنا لیا جائے، وہ حکم آنے والا تھا۔ اس حکم کے آنے سے پہلے اسے کہا جاتا ہے تحویل قبلہ کا حکم، قبلہ کی تبدیلی کا حکم۔ تو قبلہ کی تبدیلی کے حکم سے پہلے یہ ذہن سازی کی جا رہی ہے، اس سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی، اور اس آیت کے ذریعے یہ خبر دے دی گئی آنے والے وقت کی کہ لوگوں میں سے جو بے وقوف لوگ ہیں وہ یہ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو ان کے قبلے سے، ان کے اس قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا ہے جس قبلے پر وہ اب تک تھے۔ اب تک تو یہ نمازیں پڑھتے رہے ہیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، تو یہ بیت المقدس سے جو تبدیلی کا حکم آیا ہے یہ کیوں آ گیا ہے؟ انہیں کس چیز نے پھیر دیا ہے بیت المقدس سے؟ کیوں قبلہ بدل کیوں دیا گیا ہے؟ قبلہ تبدیل کیوں کر دیا گیا ہے؟ اب یہ صاف واضح ہے، کیونکہ پچھلے پارے کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ہم یہ بات پڑھ کر آئے ہیں کہ یہودیوں کا اللہ رب العالمین کردار بیان فرما رہا ہے۔ تو بے وقوف لوگوں سے مراد یہاں پر کون ہے؟ اہل یہود۔ قل آپ فرما دیجئے، للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ ہی کا ہے اور مغرب بھی اللہ ہی کا ہے۔ یعنی کہ یہودیوں کے ہاں یہ ایک نظریہ پایا جاتا تھا کہ قبلے کے اندر بذات خود کوئی تقدس ہوتا ہے، یعنی جو سمت ہے وہ سمت مقدس ہوتی ہے، اس لیے اس سمت کو قبلہ بنایا جاتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین اگر مشرق کو قبلہ بناتا ہے یا مغرب کو قبلہ بناتا ہے تو مشرق کے اندر از خود، بذات خود مشرق کے اندر کوئی ایسی خوبی ہے جس خوبی کی بنیاد پر مشرق کو قبلہ بنایا گیا ہے، یا اللہ تعالیٰ اگر مغرب کو قبلہ بناتا ہے تو مغرب کے اندر کوئی خوبی ہے، اس سمت کے اندر، اس جہت کے اندر کوئی خوبی ہے جس کی وجہ سے مغرب کو قبلہ بنایا گیا ہے۔ اس غلط نظریے کی اللہ رب العالمین نے ایک ہی جملے کے اندر تردید فرما دی، قل
آپ فرما دیجئے للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب تو اللہ کے ہیں، از خود ان کے اندر کوئی تعظیم نہیں پائی جاتی، ان کے اندر کوئی رفت نہیں پائی جاتی، ان کے اندر کوئی تقدس نہیں پایا جاتا، ان کے اندر کوئی ادب کا پہلو نہیں پایا جاتا۔ سمتیں تو ساری اللہ کی ہیں، جہتیں تو ساری اللہ کی ہیں۔ تمہیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری جو جہت ہے وہ کون سی جہت کو قبلہ بنایا جا رہا ہے۔ جہت کو تم نہ دیکھو، تم اللہ کو دیکھو کہ اللہ کس جہت کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دے رہا ہے، اللہ کس جہت کو قبلہ قرار دے رہا ہے۔ تو ہماری توجہات کا اصل مرکز تو اللہ کی ذات گرامی ہے، یعنی سمتوں کے اندر تو کچھ بھی نہیں پڑا ہوا۔ ہاں، اگر اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ تمام طرفوں سے چہرہ ہٹا کر ایک طرف تم چہرہ کر لو، اس سمت کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنا، یہ اللہ رب العالمین کے حکم کی وجہ سے ہمیں عبادت کا ثواب ملے گا، کیونکہ ہم اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں۔ تو اصل میں ہم نے اللہ کا حکم پورا کرنا ہے۔ جہتوں میں کیا پڑا ہے، طرفوں میں کیا پڑا ہوا ہے؟ یہدی من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف۔ تو اصل جو ہدایت ہے وہ یہی ہے کہ انسان طرفوں کو اور جہتوں کو اپنا قبلہ نہ بنائے، بلکہ اللہ کی ذات گرامی کو اپنا قبلہ بنائے، اور اللہ جس قبلے کی طرف پھرنے کا حکم دے دے ہم سب کو اسی قبلے کی طرف پھر جانا چاہیے، کیونکہ ہمارے لیے اس کا حکم مقدم ہے، اس کا حکم قبلہ ہے۔ اصل قبلہ تو اس کا حکم ہے، اصل یہی ہدایت ہے کہ اللہ کا حکم پورا کون کر رہا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جَعَلْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں بنایا، اُمَّةً وسط، اور بہترین امت۔ وسطن کا معنی بہترین، ویسے وسطن کا معنی ہوتا ہے درمیان، وسط کسے کہتے ہیں؟ وسط، درمیان کو۔ لِتَكُونَ، تاکہ تم ہو جاؤ، شہداء، گواہ، علی الناس، لوگوں پر۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں بنا دیا، بہترین امت بنا دیا، تاکہ تم ہو جاؤ گواہ، علی الناس، لوگوں پر۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہو جائے، تم تمام لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں۔ واو اور ما نہیں، جعلنا، ہم نے مقرر کیا، القبلۃ، بیت المقدس کو، یہاں قبلہ سے مراد بیت المقدس کو قبلہ مقرر ہم نے نہیں کیا، التی، جس پر، کنتا علیہا، جس پر آپ اب تک تھے، ہم نے اسے قبلہ مقرر نہیں کیا، الا، مگر، لنعلم، تاکہ ہم دیکھ لیں، الا، مگر، لنعلم، تاکہ ہم دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں بتانا چاہتا ہے کہ ہم نے اسے قبلہ بنایا کیوں تھا، بیت المقدس کو ہم نے قبلہ بنایا کیوں تھا۔ اگر ہم نے بیت المقدس کو تبدیل کرنا تھا اور بعد ازاں ہم نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنانا تھا، تو ہم نے بیت المقدس کو قبلہ کیوں بنایا؟ تاکہ ہم یہ دیکھ لیں، من، کون، یتبعو، پیروی کرتا ہے، الرسول، رسول کی، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون مڑتا ہے الٹے پاؤں۔ ہمارے رسول کی پیروی کون کرتا ہے اور کون مڑتا ہے الٹے پاؤں۔ آپ اس کا ایک ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں، الا، مگر، لنعلم، ہم ممتاز کر دیں، ہم الگ کر دیں، من یتبع الرسول، جو لوگ رسول کی پیروی کرتے ہیں، ممن ینقلب علی عقبیہ، ان لوگوں سے جو پیٹھ پیچھے مڑ جاتے ہیں، ممتاز کر دیں، الگ کر دیں ان لوگوں کو جو رسول کی پیروی کرتے ہیں۔ یعنی ایک ہے پھر جانے والے اور ایک ہے رسول کی پیروی کرنے والے۔ تو ہم الگ کرنا چاہتے ہیں ان دونوں گروہوں کو، دونوں دھڑوں کو، کہ یہ الگ الگ ہو جائیں، رسول کی پیروی کرنے والے الگ ہو جائیں۔ کن لوگوں سے الگ ہو جائیں؟ ان لوگوں سے الگ ہو جائیں جو لوگ رسول کی پیروی نہیں کرتے، یہ دونوں گروہ الگ الگ ہو جائیں۔ وَإِنْ، اور بے شک، کانت لکبیرتن، یہ حکم بہت بھاری ہے، وَإِنْ کانت لکبیرتن، اور یہ حکم بہت بھاری ہے، الا، مگر، علی الذین ھدی اللہ، ان لوگوں پر بھاری نہیں ہے جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرما دی ہے۔
یہ حکم بہت بھاری ہے، مگر ان لوگوں پر یہ حکم بھاری نہیں ہے جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت عطا فرما دی ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور نہیں اللہ کی یہ شان، وما کان اللہ، اور نہیں اللہ کی یہ شان، لیودیع، کہ وہ ضائع کر دے، ایمانکم، تمہارا ایمان، انا، بے شک، اللہ بالناسی، لوگوں پر، لرؤوف الرحیم، بہت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ترجمہ اگر آپ نے سمجھ لیا ہے تو اب اس آیت مبارکہ کی تفسیر سمجھیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر بہت اہم پہلو اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے۔ ہر چیز کا درمیانی حصہ ہی اس کا عمدہ ترین حصہ ہوا کرتا ہے۔ انسان کی زندگی کا درمیانی عرصہ، جو کہ شباب کا عرصہ ہوتا ہے، جوانی کا عرصہ ہوتا ہے، وہ بہت ہی بہترین وقت ہوتا ہے۔ اسی طرح دن کا جو دوپہر کا وقت ہوتا ہے، دوپہر کا، دن کے درمیان کا وقت، وہ اس میں بھی روشنی اپنے پورے نقطۂ عروج پر ہوتی ہے۔ تو جو کسی بھی چیز کا وسط ہوتا ہے، وسط، درمیان ہوتا ہے، وہ درمیان ہی اس چیز کی اصل میں خوبصورتی ہوتی ہے، اس کا عروج ہوتا ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ اگر کوئی محفل ہو رہی ہو اور اس تقریب کے اندر کوئی مہمان خصوصی ہو تو اسے سٹیج کے اوپر بالکل درمیان میں بٹھایا جائے گا، تو اللہ رب العالمین نے اس امت کو امت وسط قرار دیا، درمیانی امت قرار دیا۔ یہ کیوں قرار دیا درمیانی امت؟ اس لیے قرار دیا کہ یہ امت محمدیہ ہے۔ وَكَذَلِكَ، یہاں کیوں آیا ہے؟ جیسے ہم نے قبلہ کے معاملے میں تمہیں راہ راست اختیار کرنے کی توفیق بخشی ہے، اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، درمیانی امت بنایا ہے۔ یعنی تم سب سے عظیم امت ہو، سب سے افضل امت ہو، اور جس طرح ہم نے تمہیں قبلہ، درست قبلہ اختیار کرنے میں ہدایت کی توفیق بخشی ہے، ایسے ہی تمہیں ہم نے امت وسط بنایا، سب سے عظیم امت بنایا۔ کیوں عظیم امت بنایا؟ تاکہ تم تمام لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں۔ اچھا، تمام لوگوں کے گواہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس نقطے کو بھی ذرا سمجھیے گا۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو تمام جو پچھلی امتیں ہیں ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا؟ تو وہ انکار کر دیں گی، وہ کہیں گی نہیں، ہمارے پاس کوئی بھی ہمیں سمجھانے والا نہیں آیا۔ تو جو امت محمدیہ ہوگی وہ گواہی دے گی کہ نہیں، ان کے پاس سمجھانے والا آیا، ان کے پاس پیغمبر آئے، ان کے پاس انبیاء آئے۔ تو وہ ان سے پوچھا جائے گا کہ تم تو اس وقت موجود نہیں تھے، تم تو آخری امت ہو، تم تو سب سے آخر میں آئے ہو، تو تمہیں کیسے پتہ چلا کہ ان کے پاس کوئی مبلغ آئے، ان کے پاس انبیاء آئے اور رسول آئے، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم نے امام الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ خبر سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی ہر امت کی طرف ایک رسول بھیجا ہے، ایک نبی بھیجا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ گواہی دے رہے ہیں اپنے رسول، اپنے نبی جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے سن کر، ہم نے ان کی زبان اقدس سے یہ سنا ہے۔ پھر جب یہ امت محمدیہ پچھلی تمام امتوں پر گواہ بن جائے گی تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے اعمال پر گواہ بنیں گے کہ میری امت جو یہ گواہی دے رہی ہے یہ گواہی بالکل درست ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ اب یہاں اس نقطے کو سمجھیے گا کہ اللہ رب العالمین نے جو بیت المقدس کو قبلہ بنایا وہ کس لیے بنایا۔ ترجمہ کرتے وقت میں نے کسی حد تک بات واضح کر دی تھی، اس کو دوبارہ سے واضح کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے بیت المقدس کو قبلہ اسی لیے بنایا تاکہ یہ بات جان لی جائے، یہ بات دکھا دی جائے، اس بات کو حقیقت کر کے دکھا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، روز ازل سے جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ باقی تمام لوگوں کو یہ منظر دکھانا چاہتا تھا کہ دیکھ لو رسول کی اتباع کرنے والے کون ہیں اور رسول کی پیروی کرنے والے کون ہیں، ان دونوں گروہوں کی تمہیں پہچان ہو جائے۔ تو جب بیت المقدس قبلہ تھا تو صحابہ اکرام بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے،
لیکن جب بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا، حکم آ گیا کہ خانہ کعبہ کی طرف پھر جاؤ، تو تمام صحابہ اکرام پھر گئے، لیکن جو منافقین تھے وہ نہ پھرے۔ تو منافقین کا نہ پھرنا اس بات کا ثبوت ہو گیا کہ وہ رسول کی پیروی نہیں کر رہے، وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، وہ کسی اور چیز کی پیروی کر رہے ہیں، وہ شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ اگر رسول کی پیروی کر رہے ہوتے تو اسی وقت جب انہیں حکم آیا تھا کہ تم خانہ کعبہ کی طرف پھر جاؤ تو وہ پھر جاتے، انہیں کوئی تأمل نہ ہوتا، انہیں سوچنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ تو اللہ رب العالمین نے ان دونوں گروہوں کو الگ الگ کرنے کے لیے یہ حکم دیا کہ بیت المقدس کی بجائے اب خانہ کعبہ کو قبلہ بنا لیا جائے، تاکہ یہ دونوں گروہ کیا ہو جائیں، الگ الگ ہو جائیں، پہچان ہو جائے، پتہ چل جائے کہ ماننے والے کون ہیں اور نہ ماننے والے کون ہیں، رسول کی پیروی کرنے والے کون ہیں اور رسول کی پیروی سے پھرنے والے، رسول کی پیروی کا انکار کرنے والے کون ہیں۔ تو یہ جو حکم آیا خانہ کعبہ کے قبلہ بنانے کا، تو یہ حکم بہت بھاری حکم تھا، یہ کوئی آسان سہل حکم نہیں تھا، لیکن ان لوگوں پر بہت ہلکا تھا، ان کے لیے بہت آسان تھا جنہیں اللہ رب العالمین نے ہدایت عطا فرمائی۔ آیت کے اندر جو یہ حصہ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ تمہارا ایمان ضائع کر دے۔ کچھ لوگوں نے یہ سوال کیا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے، اور یہ بھی شور مچا دیا گیا منافقین کی جانب سے بھی، اہل یہود کی جانب سے بھی، کہ بہت سے لوگ تو وہ ہیں کہ جو خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے نمازیں پڑھنے سے پہلے فوت ہو گئے، تحویل قبلہ کے حکم سے، قبلہ کی تبدیلی کے حکم سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے۔ تو وہ لوگ، ان کی تو نمازیں ضائع ہو گئیں، ان کی تو نمازیں قبول نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ تو اللہ رب العالمین نے آیت کے اندر یہ بات ارشاد فرما دی کہ نہیں، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ تمہارا ایمان ضائع کرے۔ جو پیچھے لوگ گزر گئے ہیں، دنیا سے پردہ کر گئے ہیں، اور وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے ہیں، جب اللہ کا حکم ہی یہ تھا کہ تم بیت المقدس کو قبلہ بناؤ، تو انہوں نے تو در حقیقت اللہ کا ہی حکم پورا کیا ہے، اللہ کے حکم کو ہی انہوں نے آگے رکھا ہے۔ آج وہ دنیا کے اندر رہے نہیں ہوتے تو آج وہ بھی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیتے، تو وہ تو پہلے پردہ، اس حکم کے آنے سے پہلے وہ دنیا سے چلے گئے، تو وہ تو سرخرو ہو گئے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہدایت یافتہ ہو گئے، جنتی قرار دے دیے گئے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 142 اور آیت نمبر 143 آپ لوگوں نے سماعت کی ہے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کے اندر غور اور خوض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔